السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم زدنا علما۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ آپ کے ایمان کا لیول کیسا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ، امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ایمان کا لیول سب کا اچھا ہوگا۔ کیا آج آپ اپنے ایمان کے لیول کو مزید بوسٹ اپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سب ہاتھ کھڑے کریں گے کہ یس میم وی آر ریڈی، یا پھر اسمائل پاس کریں گے کہ ہاں ہم تو پہلے سے تیار ہی بیٹھے، کلاس کا انتظار ہی تو کر رہے تھے۔ یہ انتظار کلاس کا نہیں ہوتا۔ ہم نے کل کیا دیکھا تھا کہ ایسے مجالس جن میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ کون سی مجالس ہوتی ہیں؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتے ہیں، ان میں سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جنت کے میوے ہم چن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان میووں کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بیسٹ چیز ہے نا، بیسٹ تھنگ، وہ ہم حاصل کریں۔ دین کا علم حاصل کرنا، اس سے بڑھ کے کوئی اور علم نہیں ہے۔ اور اپنی عبادت، روزے جیسی عبادت کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خاص پروٹوکول رکھا ہے اس کے لیے کہ اس عبادت کے کرنے والوں کے لیے بھی جنت میں سے خاص گیٹ سے انٹری ہوگی، اور ان کو ریوارڈ بھی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں روزے کا حق ادا کر کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک اور خوبصورت سے دن میں۔ آج ہماری سیریز کا کتنا دن چل رہا ہے؟ یسٹرڈے از ڈے نمبر 13۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی استقامت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے ہم رمضان کے حوالے سے بہت سارے ایسے احکامات کو دیکھ چکے ہیں جن کے ذریعے ہمیں روزوں کی امپورٹنس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ روزے کے اندر کیا کچھ ہم نے کرنا ہے، اور کن چیزوں سے روزہ، ویسے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح صبح افطار کر بیٹھتے ہیں، تو ویسے کاموں سے ہم نے انشاءاللہ تعالی بچنا ہے۔ وہ تو تھا ایسے روحانی طور پر انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کس طرح سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ بلکہ صرف کھانا پینا ہی چھوڑنا، بھوک اور پیاس، باقی اس کے علاوہ ایسے بندے کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر وہ ایسے کام کر لیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی کہ اگر ہم روزے کی حالت میں یہ کام کر لیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب ہم بہت زیادہ اٹینشن کے ساتھ تیار ہو جائیں، کیونکہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، کہیں ہم ایسے کام کر کے پریشان تو نہیں ہو جاتے کہ اوہو مجھے تو یہ کام ہو گیا، میں روزے کی حالت میں تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے روزہ توڑ دیا۔ یا کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں، ویسے
کوئی ایسا کام ہو جائے نا تو آس پاس کے لوگ زیادہ کہتے ہیں ارے تم نے ایسے کر لیا، تمہارا تو روزہ ہوا ہی نہیں. یا ہم سم ٹائمز لا علمی میں دوسروں کے اوپر ٹیگ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ارے تم تو ایسے کام کرتی ہو لہٰذا تمہارا روزہ ہوا ہی نہیں ہے. آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کر سکتے ہیں اور روزہ ہو جاتا ہے. نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ فاسد ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بعد میں قضا لوٹانی پڑتی ہے. تو سب سے پہلا کام جو کہ روزے کی حالت میں اگر ہو جائے تو روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہے بھول کر کھانا پینا. اگر انسان غلطی سے بھول کے اس کو یاد ہی نہیں تھا یا آج اس کا روزہ ہے، کھا پی لیتا ہے کچھ، تو ایسی سچویشن میں وہ اس کا روزہ ہو جائے گا. وہ روزے کو ختم نہ کرے، توڑے نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھول کر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا. سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو بھول کر کھانا پینا اگر ہو جائے تو روزہ توڑے نہ، روزے کی قضا بھی نہیں ہوگی، روزہ وہی ہو جائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں بھول کر روزہ توڑ دیا تو اس پر نہ قضا ہے اور نہ ہی کفارہ، یعنی کہ بھول کے کھا پی لیا، نہ اس کے اوپر قضا ہوگی نہ ہی کفارہ ہوگا. نمبر 1. دوسرا، اب روزے کے اندر مرد اپنی بیوی کے ساتھ جماع تو نہیں کر سکتا، لیکن ایسا ہے کہ اتنی رخصت دی گئی ہے کہ بوسہ لے سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی کسی بیوی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، لیکن ساتھ میں اگر انسان اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہے تبھی اجازت ہے. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے دار کے لیے بوسہ لینے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. اور ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے اجازت مانگی تو آپ نے منع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جسے وہ بوڑھا تھا، اور جس نے منع کیا تھا وہ نوجوان تھا. تو جو اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے اپنے نفس کے اوپر وہ بوسہ لے سکتا ہے، اور جو نہیں کر سکتا اس کو پھر منع کر دیا گیا. اب لڑکیوں کو بڑا میک اپ کا شوق ہوتا ہے نا، سرما تو مرد بھی لگا سکتے ہیں. تو سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا؟ آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نمبر 2، اگر ہانڈی ہے، آپ کچھ پکا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں، پکوڑے وکوڑے اور شام کو بڑا ایشو ہو جاتا ہے کہ ارے کیسے پھیکے پکوڑے بنائے تم نے، نہ مرچی ہے اس میں، نہ آپ نے نمک پورا ڈالا، یہ کیسے پکوڑے، یہ کوئی پکوڑے ہوئے بھلا؟ کیونکہ اس کے اوپر نا بڑی لڑائی چل رہی ہوتی ہے. باقی کھانا اور جو بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر نئے نئے ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنا نمک ڈالنا ہوتا ہے، کتنی چینی ڈالنی ہوتی ہے کسی چیز میں، تو پھر ایسی سچویشن میں اگر ہانڈی کو چکھ لیتے ہیں روزے کی حالت میں اور صرف اس طرح سے زبان کے اوپر تھوڑا سا رکھ کے ذائقے کو تھوڑا سا فیل کریں کہ آیا کہ اس کا جو چیز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل ہے، اس کے بعد آپ وہاں سے صاف کر دیں اس کو یا تھوک دیں، حلق تک نہ جائے، تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ سم ٹائمز بہت لڑائی ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہی کہ یہ کیسا کھانا بن گیا ہے. ایک تو روزے کے بعد ویسے بھی سب لوگ اچھا کھانا ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اچھے سے ہمیں کھانا مل جائے. اس کے علاوہ مسواک کرنے سے روزے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی ہے. ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں نہ استعمال کیا جائے، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ حلق تک اس کا ٹیسٹ نہ جائے. لیکن جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا حلق تک ٹیسٹ نہ جائے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور منہ کے اندر بھی اس کا ٹیسٹ کافی رہتا ہے، تو اوائڈ کرنا بہتر ہے، لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. سمپل مسواک انسان کر لے زیادہ بہتر ہے. اور اگر الٹی ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہو، یا قے ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں نا اکثر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو خود بخود الٹی آ جائے اور وہ حالت روزہ میں ہو تو اس کا روزہ برقرار رہتا ہے، اس پر روزے کی قضا نہیں ہے. تو روزہ نہ ٹوٹے گا، نہ اس کی صحت کے اوپر کوئی فرق آئے گا اگر قے ہو جاتی ہے خود بخود. لیکن اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ سے پھر اس کی قضا دینی ہوتی ہے. اگر دانت اکھاڑنا پڑ جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو یا منہ سے خون نکل رہا ہے یا ناک سے خون نکل رہا ہے، تو روزے کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں بھی ہم دانت اکھڑوا سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں. یا خوشبو سونگھنا،
خوشبو بھی سونگھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ خوشبو ایسی ہوتی ہیں نا جن کا وہ دھوئیں والی ہوتی ہیں، اسپیشلی بخور والی، اب ان کا ذائقہ جو ہے وہ انسان کے معدے تک جاتا ہے، لنگس تک جاتا ہے، وہ نہیں، لیکن جو عام خوشبوئیں ہیں وہ استعمال بھی کی جا سکتی ہیں، سونگھی بھی جا سکتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سینگی لگوانا، یہ بھی آپ کپنگ وغیرہ جو ہے یہ روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں، خاص طور پر جب ہم وضو کرتے ہیں اس میں ناک میں پانی ڈالتے ہوئے اور ساتھ میں کلی کرتے ہوئے، اس میں زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم عام معمول میں تو بہت زیادہ اوپر تک جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے اندر وہاں تک اس طرح سے منہ میں حلق تک پانی کو لے کے جاتے ہیں نا، لیکن روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کلی میں نہ ناک میں۔ اس کے بعد کانوں میں یا آنکھ میں قطرے ڈال سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی کوئی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی حلق تک ٹیسٹ پہنچ رہا ہو، تو جو نارمل قطرے ہوتے ہیں جن کا حلق تک ٹیسٹ نہیں پہنچ رہا، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو طاقت دے رہی ہے، کیونکہ مختلف باڈی پارٹس کے جو نا انڈوسکوپی وغیرہ کروا کے لوگ جو ہے تو وہ اپنے جسم کے اندر خوراک کو داخل کر رہے ہوتے ہیں، وہ معدے تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو ویسے نہیں، لیکن عام جو قطرے ہوتے ہیں بیماری وغیرہ کی صورت میں وہ ڈلوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آکسیجن لینا، اگر کسی کو آکسیجن کی کمی ہے تو وہ لی جا سکتی ہے۔ انسولین کا انجیکشن لگوانا، یہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی انرجی مل رہی ہے، کوئی طاقت مل رہی ہے، طاقت وغیرہ کی انجیکشن آپ نہیں لگوا سکتے، دانتوں کا انجیکشن آپ لگوا سکتے ہیں، میک اپ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، اور سوئے ہوئے اگر احتلام ہو جاتا ہے تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہونٹوں کے اوپر لپسٹک لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، دانت نکلوانے کی صورت پہ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور غیر ارادی طور پر اگر الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہو جاتی ہے، تب بھی روزہ اسی صورت میں نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ میم کس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس صورت میں نہیں، تو انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ یہ سارے ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے روزے کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اجر میں کوئی نہ کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ آپ سب کو جیسے معلوم ہے کہ کل آپ سب کے ساتھ ایک اناؤنسمنٹ شیئر کی گئی تھی کہ کال فار ڈونیشن، آپ ڈونیشن کے لیے آپ کو کال کی گئی تھی، آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس رمضان میں ہمارا لیٹس اپڈیٹ اور ورژنس کی طرف سے پہلا پروجیکٹ الحمدللہ لانچ ہوا ہے، جس کے اندر ہم قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن انشاءاللہ حافظ بچے جو بن رہے ہیں، جو حفظ کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی دیے جائیں گے، تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہم اجر سے میٹ سکیں، کیونکہ جو نیکی کی طرف کسی کو رہنمائی کرتا ہے نا، اسے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اگر ہم ایک حافظ کو قرآن دے دیتے ہیں جو بچہ حفظ کر رہا ہے، اس قرآن سے دے کے حفظ کر رہا ہے، تو ہم حفظ کے برابر اجر پا سکتے ہیں۔ مشکل ہوتا ہے حفظ کرنا، 10 15 16 17 گھنٹے آپ روز قرآن پڑھیں، یاد کریں، مسٹیک ہو تو پھر ڈنڈا بھی مارتے ہیں استاد صاحب، آپ کو تو ہم نہیں مارتے نا۔ تو اتنا بڑا اجر اتنے آسان انداز میں اگر ملتا ہے تو ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ویریفائی کرنے کی کوشش کرے تھے، اور آپ سے جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جو ڈیٹیلز ہیں، کتنی اماؤنٹ ٹوٹل کلیکٹ ہوئی ہے، اس میں سے کتنے کے قرآن آ رہے ہیں اور کہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، کس ادارے کے اندر دیے جا رہے ہیں، اس کو بھی یہ ساری کے ساری انشاءاللہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ کل آپ سے ایک کمٹمنٹ یہ بھی ہوئی تھی کہ آپ کو بتا بھی دیا جائے گا کہ کس نے کتنے پیسے ڈونیٹ کیے ہیں، لیکن اماؤنٹ بہت زیادہ آ رہی ہے ساتھ ساتھ میں، اور اس کے ساتھ پھر کسی نے نام نہیں لکھا ہوا، اور مجھے بعد میں اسکرین شاٹس بھی موصول نہیں ہو رہے، پھر اس لیے کچھ لوگوں کی میں نے لسٹ بنانے کی کوشش کی، پھر بعد میں نہیں ہو رہا، نہ مجھے اسکرین شاٹ موصول ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر ایسی سچویشن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو اس لیے پھر ہم ناموں کی ڈیٹیل شیئر کرنا مشکل ہے، بٹ اوورآل یہ بتا دیں گے کہ کتنی اماؤنٹ ہمارے پاس کلیکٹ ہوئی ہے انشاءاللہ، اور کہاں پہ خرچ ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ۔ آپ کے پیسے ہمارے پاس امانت ہے، حالانکہ امانت جو ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے کسی کے رکھنی، لیکن ہم انشاءاللہ رکھ رہے ہیں آپ کی امانت کچھ ہی دنوں کے لیے، اور یہ اپارچونیٹی تھوڑے سے دنوں کے لیے ہے، کیونکہ رمضان کے اندر اندر ہی ہم نے قرآن پرچیز کرنے ہیں، تو آپ کے پاس موقع بہت کم وقت کے لیے ہے، لہٰذا جتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اتنا آپ کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے سے کہیں پہ بھی مال میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی
یہ آپ قرض اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، لیٹس اپڈیٹ اور ورژنس کو نہیں، اور نہ ہی لیٹس اپڈیٹ اور ورژنس اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہماری آخرت کے لیے یہ سب بیٹر اپ، اس کو بیٹر اپ کرنے کے لیے، اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کلیکشن کر رہے ہیں۔ سو مجھ سمیت ہم سب، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم خود نہیں کریں، خود بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، ہم سب ایک ساتھ ہیں اس راستے کے اندر۔ تو ہم مل کے کنٹریبیوٹ کریں اور مل کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور مل کے لیے ہم اب جنت کے اندر اپنے درجات کو بڑھائیں، نیکیوں کے اکاؤنٹ کو ہم اپ گریڈ کریں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رحمن یا رحیم، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم۔ اللهم إنا نسألك بأن نشهدك أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا الہی، ہم آپ کی محتاج بندیاں، آپ کی فقیر بندیاں، یا الہی لاچار بندیاں آپ کے در پہ آج ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے حاضر ہیں۔ یا الہی ہماری فریاد کو سن لیجئے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا الہی ہم تیری رحمت کے وسیلے سے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ یا الہی وہ رحمت جو غضب کے اوپر بھاری ہے، یا الہی وہ رحمت جس کو آپ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، یا الہی ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما لیجئے۔ یا الہی بے شک آپ ہی سب چیزوں کے بعد باقی رہنے والے ہیں، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یا الہی ہمیں تنہا مت چھوڑیے گا، یا الہی ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ یا الہی ہر طرح کی خیر جو آپ کی طرف سے اترتی ہے ہم اس کے لیے فقیر ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ یا الہی ہمیں ہر طرح کی خیر نصیب فرما لیجیے۔ یا الہی ہمارے گناہ اس قدر ہیں کہ ہم بہت شرمندہ ہیں،
کچھ بھی مانگنے سے شرمندہ ہیں، آپ کے سامنے بیٹھنے سے، آپ کے سامنے حاضر ہونے سے، آپ سے ملاقات سے، ہر چیز کے اوپر شرمندہ ہیں۔ یا الہی خوف رکھتے ہیں، یا الہی اپنا خاص کرم فرما لیجئے، یا الہی اپنے پاس، اپنے بہت قریب جنت میں گھر دے دیجئے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یا الہی دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے، یا الہی ایسی آگ جو انسان کے چہروں کو جھلسا دے گی، یا الہی انسان کی جلدوں کو جھلسا کے رکھ دے گی، یا الہی اس کے کالے دھوئے ہوں گے، انسان اپنے ہاتھوں تک کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یا الہی ایسی آگ سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یا الہی جہنم تو سب کی طرف دیکھے گی نا جو اس میں جائیں گے، یا الہی اس کی نظر سے بھی ہمیں محفوظ فرما لیجئے۔ یا الہی ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے، یا الہی ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے۔ یا الہی یہ دنیا کی زینتیں اس قدر ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ یا الہی ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں۔ یا الہی کبھی ہمیں اپنی آخرت سے غافل نہ کیجیے گا۔ یا الہی شیطان کی پھونکوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور ایسے انسان جو شیاطین نما ہیں، جو برائی کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے۔ یا الہی ہم آپ سے ان تمام چیزوں کا سوال کرتے ہیں جو باعث خیر ہیں، جن کا ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن الہی آپ کو ان کے بارے میں علم ہے۔ یا الہی ہم آپ سے حکمت کا سوال کرتے ہیں۔ یا الہی ہمیں صالحین کے ساتھ ملا لیجئے، اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ یا الہی ہم قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کے لیے آپ سے سوال کرتے ہیں، رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں ہم اس دن کی۔ یا الہی ہم آپ سے صبر مانگتے ہیں۔ یا الہی آپ ہمیں حالت ایمان میں، مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کیجیے گا۔ یا الہی ہم آپ سے دین کے کاموں میں ثابت قدمی مانگتے ہیں۔ یا الہی ایسے لوگ جو ہمیں گرانا چاہتے ہیں، یا الہی ایسے لوگوں کے لیے آپ ان کے مقابلے میں ہماری طرف سے کافی ہو جائیے۔ یا الہی ہمیں فتنوں سے، آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ یا الہی ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا۔ یا الہی ہم آپ کی رحمت سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی طرف سے ہر خیر، ہر بھلائی عطا فرمائیے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا الہی آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مولا نہیں، انت مولانا انت مولانا۔ یا الہی ہم آپ کے مولا ہونے پہ راضی ہیں، ہمیں آپ کے علاوہ کوئی مولا نہیں چاہیے۔ یا الہی
آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے ہمارے ہر معاملے میں۔ یا الہی زندگی میں کاموں میں خیر اور برکت نصیب فرما لیجیے۔ یا الہی ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے جو جنت میں داخل ہونے میں مدد کریں۔ یا الہی جو نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں، ایسے لوگوں کا ہم سب کو ساتھ نصیب فرما لیجیے۔ یا الہی ہم سب کو استقامت نصیب فرما لیجیے اس راستے میں۔ یا الہی ہمارے حوصلے ٹوٹ چکے، یا الہی ہم تنہائیوں کا شکار ہو چکے، یا الہی اپنی طرف سے آپ صالح لوگوں کی صحبت نصیب فرما لیجیے، ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرما لیجیے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے بھلائی کا باعث ہوں۔ یا الہی ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، ہمیں آپ کے سامنے پیش ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ یا الہی ہمیں مانگنے کے اچھے اچھے طریقے سکھا لیجیے۔ یا الہی ہمیں عبادات کے اندر خشوع و خضوع نصیب فرما لیجیے، ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے۔ یا الہی جو ہم نے مانگا سب کو قبول فرما لیجیے۔ یا الہی جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا کر لیجیے۔ ہم سب کے دلوں میں جو خواہشات ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں انہیں ہمارے حق میں کن فرما لیجیے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں الہی انہیں بہتر بنا کے عطا کیجیے۔ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یا الہی دیکھیں نا، ہم صرف آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتے، صرف آپ سے کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی بندیاں آپ سے مانگتی ہیں۔ یا ربی اپنی ان بندیوں کو خالی ہاتھ نہ لٹائیے، قبول فرما لیجیے۔ یا الہی قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔